اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ والے اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں، ان سے دوستی پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹھائی والوں سے ملتی ہے اور کباب والوں سے ملتے ہیں، اللہ والوں سے ملتا ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھائیے، اس کے ناز اٹھائیے اور اللہ والے کے پاس رہ کر اللہ کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے اور استغفر اللہ کا ورد کریں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیے۔ دنیا میں جیتے جی گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے اس طاقت کو اپنے اللہ پر قربان کر دیں، اپنے اللہ اور رسول کی خوشی کے لیے ہر گناہ ترک کر دیں، تو دیکھنا ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ دریا کی گہرائی میں اس کی مٹی میں بہت سے کنکروں پتھروں میں موتی چھپا ہوتا ہے، بار بار غوطہ لگاؤ گے تو ایک دن انشاءاللہ تعالی موتی ہاتھ آ جائے گا۔ اسی طرح گنہگار بندہ اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی رو کے معافی مانگتا ہے اور استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر کے موتی بنا دیتا ہے، اور جو دنیا میں گناہ کرنے کی طاقت کو اپنے اللہ پر فدا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا عمل ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو اللہ والا بنا دے گا، اور روز قیامت جب حساب کتاب کا دن ہوگا اللہ پاک اس پر حساب کتاب کو آسان فرمائے گا اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے گا، اور جنت میں حوریں اس کی منتظر ہوں گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کو جنت میں ایسی حوریں عطا فرمائے گا کہ نہ تو کسی نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا نہ ہی کسی نے اسے دیکھا ہوگا۔ وہ اتنی دودھ جیسی سفید ہوگی کہ 7 پردوں میں بھی اگر اس کو ڈھک دیا جائے تو اس حور کا جسم 7 پردوں میں بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر واقعی اللہ رسول کی خوشی کے لیے ہر گناہ کی طاقت اللہ پر قربان کی جائے تو اللہ بھی اسے قیامت کے دن راضی کرتا ہے، اور جیسے دنیا میں کوئی افسر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی منسٹر ہے، ایسے قیامت کے دن اللہ کے ولی کو بھی کرسی عطا ہوگی، اسے کوئی نہ کوئی مقام ملے گا اور گناہ گار پچھتائے گا کاش میں بھی دنیا میں اچھے عمل کرتا۔ اور میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بتا رہی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ گٹھلیاں ہیں، اگر آپ ان گٹھلیوں کو اس باغ میں بطور بیج لگا دیں اور ایک رات کے بعد یعنی کل اس کا درخت تیار ہو جائیں، اس پر کھجوریں لگنا شروع ہو جائیں تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے وہ کھجوروں کی گٹھلیاں لیں اور اس باغ میں لگا دیں اور اس باغ میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے پیارے پروردگار، تیرے حکم سے کل تک یہ کھجور کی گٹھلیاں درخت بن جائیں اور اس پہ کھجوریں بھی لگنا شروع ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر کے چلے گئے۔ یہودی نے سوچا کہ ہو تو نہیں سکتا کہ کل تک درخت بن جائے اور کھجوریں بھی لگنا شروع ہو جائیں، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں وسوسے آنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو مجھے ایمان لانا پڑے گا اور میں ایسا کرتا ہوں کہ گٹھلیاں نکال لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے راتوں رات گٹھلیاں نکالی اور وہ گٹھلیاں لے کر اپنے گھر چلا گیا اور رات کو سو گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ہمارے پیارے نبی نے اس یہودی کو لیا اور باغ میں چلا گیا اور دیکھا کہ وہاں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، ان درخت پر کھجور کے گچھے بھی لٹک رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو یہودی یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ گٹھلی کے بغیر کھجور کیسے لگ گئی۔ اے اللہ کے پیارے بندو، اب ذرا غور کریں کہ گٹھلی کے بغیر کھجور لگ سکتی ہے کیا؟ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اس کی سنت پر چلے گا، کیا اللہ پاک اسے نہیں نوازے گا، اسے نہیں بخشے گا؟ بالکل، جو پیارے نبی پر ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ضرور اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا پیارا بن سکتا ہے۔ اللہ پاک کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔